السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے یا توڑ دیا جائے تو کیا کریں گے۔ اگر روزہ ٹوٹ جائے یا اس کو توڑ دیا جائے تو قضا اور کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اب قضا اور کفارہ ایک ساتھ واجب کب ہوں گے؟ نمبر 1، رمضان کا مہینہ ہو۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر کے روزہ توڑ دیں۔ نمبر 3، روزہ یاد ہوتے ہوئے ہم بستری کر لی یا ایسی چیز کھا لی یا پی لی جو عام طور پر لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اگر پائی گئی تو اس کی قضا بھی کرنی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کون سی ہو 3 چیزیں؟ پہلی کہ رمضان کا مہینہ ہو، دوسری روزہ رکھنے کے بعد بلا کسی عذر کے، بلا کسی پریشانی کے روزہ توڑ دیا، اور تیسری چیز روزہ یاد ہوتے ہوئے ہم بستری کر لی یا کوئی ایسی چیز کھا لی جو عام طور پر لوگ کھایا کرتے ہیں، جیسے چاول، پھل فروٹ یا کوئی ایسی چیز۔ اگر ایسی چیز کھا لی جس کو عام طور پر لوگ نہیں کھاتے، جیسے کنکر، مٹی، کاغذ وغیرہ، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا مگر کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں تو اس سے کفارہ بھی واجب ہوگا اور قضا بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسی چیز کھا لی جو عام طور پر لوگ نہیں کھاتے، یعنی کنکر، مٹی، کاغذ، ایسی کوئی چیز اگر آپ نے کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا کرنی ہوگی۔ نیچے نوٹ دیا گیا ہے، اوپر ذکر کی گئی 3 چیزوں میں سے 1 یا 2 پائی جائے تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ یہ 3 چیزیں جو ہے، یہ تینوں بھی اگر ہوگی تو کفارہ واجب ہوگا، نہیں تو صرف قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ نیچے ایک مسئلہ بتایا گیا ہے، کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی، پھر یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے کھانا پینا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی چیز کھا لی انجانے میں، پھر بعد میں اس کو یاد آ گیا کہ میرا روزہ تھا اب تو ٹوٹ گیا، اور پھر اس نے مسلسل کھانا شروع کر دیا، تو اس کی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب کفارہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ روزے کا کفارہ، نمبر 1، ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر آپ نے بلا کسی عذر روزہ توڑ دیا ہے تو ایک غلام آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ نمبر 2، اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 مہینے کی لگاتار روزے رکھنا۔ نمبر 3، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا ہر مسکین کو صدقہ فطر بقدر غلہ یعنی 1.25 کلو گھیو یا اس کی قیمت دے دینا۔ یہ کب ہوگا؟ اگر آپ پر کفارہ واجب ہو گیا تو۔ کفارہ واجب ہونے کے بعد ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک عمل آپ کو کرنا ہوگا۔ نیچے ایک تنبیہ دی گئی ہے کہ رمضان شریف میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے، یا نابالغ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے، یا عذر والی عورت کا عذر ختم ہو جائے، تو ان سب پر شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے سے رکے رہنا واجب ہے۔ اگر آپ نے روزہ توڑ بھی دیا تو شام تک آپ کو بنا کھائے پیے رہنا واجب ہے۔ نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ جیسے کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا، اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر 1، رمضان کا مہینہ ہو، اور نمبر 2، روزہ رکھنے کے بعد بغیر عذر کے روزہ توڑ دے۔ نمبر 3، روزہ یاد ہوتے ہوئے ہم بستری کر لی یا ایسی چیز کھا لی جو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اگر ایک ساتھ پائی جائے تو قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ دوسرا سوال، کیا کاغذ کھانے سے کفارہ واجب ہوگا؟ کفارہ کاغذ کھانے سے واجب نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کے 3 کفارے ہیں۔ پہلا ہے ایک غلام آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت بھر پیٹ کھانا کھلانا، یا پھر 1.25 کلو گھیو یا اس کی قیمت ان کو دے دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق